السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک ایسی شاہین کے بارے میں جس نے اپنی زندگی پر نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بہت دلوں کا دھڑکن بنا دیا۔ اتنا محنت کر دیا انہوں نے کہ چند مہینوں میں وہ ایک سٹار بن گیا۔ اس سے پہلے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور اب 2021 کے پاکستان کے ٹاپ 3 پلیئر میں آئی ہوئی ہے۔ اس ستارے کا نام ہے محمد رضوان۔ جی ہاں دوستو، میں اس رضوان کی بات کر رہا ہوں جس کو اپنے خاندان میں کرکٹ کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ اپنے کرکٹ کے لیے بیٹ اور بال خریدتی تھی، مگر اس کا وہ بال بیٹ اس کا باپ جلاتی تھی۔ پھر جب اتنی مشکلوں سے کرکٹ میں قدم رکھا تو کیریئر اتنا اچھا نہ رہا اور اسی وجہ سے وہ اکثر کرکٹ گراؤنڈ سے باہر رہی۔ پہلے پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر کی طرف سے کھیل رہی تھی، مگر اس کا بیٹنگ پرفارمنس اچھا نہیں رہا۔ پھر قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر دیا گیا اور اس وقت پاکستان آسٹریلیا کو چلا گیا تھا۔ آسٹریلیا میں محمد رضوان ہر میچ میں 30 رن سے آگے نہیں چلتا تھا، چاہے وہ ٹیسٹ ہو یا T20۔ پھر اس کے بعد کراچی کنگ نے لیا PSL میں، وہ صرف کیپنگ کرتا تھا۔ ان کو بیٹنگ کا موقع نہیں ملتا اور اگر ملا بھی تو 2-3 بال کھیل کر آؤٹ ہو جاتا۔ پھر کراچی کنگ کے کپتان عماد وسیم سے پوچھا گیا کہ آپ رضوان کو کیوں نہیں کھلا رہی، تو اس نے جواب دیا کہ رضوان نہ بیٹنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی بالنگ، اگر اس کی جگہ شاداب ہوتی تو میں کھلاتی۔ میں تو کیپر نہیں ہوں، شاداب ہوتا تو میں تو اسے کھلاتا ہی نہ پڑے۔ اس کے بعد قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ چلی گئی، اس میں بھی رضوان کا یہی حال رہا۔ اس کے بعد رضوان کراچی کنگ کو چھوڑ کر ملتان سلطان میں سلیکٹ کیا گیا اور یہ ملتان سلطان رضوان کی ترقی کا پہلا بشارت تھا۔ اس سیزن کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ساؤتھ افریقہ چلا گیا اور وہاں محمد رضوان نے اپنا پہلا ترقی کا وقت دیکھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی جانتی بھی نہیں تھی رضوان کو، مگر اس سیریز کے بعد واقعی رضوان ایک سٹار پر لباس بن گیا۔ سال 2021 کا 1 نمبر رنز بنانے والا بھی رضوان رہا۔ سال 2021 کی PSL ٹرافی بھی رضوان کے نام ہو گئی اور 2021 کا ورلڈ کپ بھی رضوان اور بابر نے انڈیا کو اوپننگ سے ہرا دیا۔ اب پاکستان میں ان کا فین لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ یہ کہانی صرف رضوان کی کیریئر کی کہانی نہیں، بلکہ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو بندہ اپنی کمزوریوں پر فوکس کرے تو ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر ناکامی کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں تو پھر ہر کوئی ناکام ہی ناکام رہے گا۔